جب کسی قائد اور رہبر نے اسے اختیار کیا تو اس ترانے سیاست بن گئی۔ غرض یہ کہ ہر روپ، ہر رنگ، ہر پیکر میں خطابت نے کارہا نمایاں انجام دیے ہیں، کیونکہ خطابت میں تاثیر ہے، اثر انگیزی ہے، سحر آفرینی ہے۔ خطابت وجد میں آئے تو پھر ہتھیار بن جائے، کبھی خنجر، کبھی نیزہ، کبھی تلوار بن جائے۔ خطابت کی گلفشانی مسلم ہے زمانے میں، یہ نجاشی کے آگے جعفر تیار بن جائے۔ تو آئیے ہم ایک ایسی شخصیت سے ملاقات کریں جو صرف خطابت ہی کے میدان میں نہیں بلکہ درس و تدریس میں محتاج تعارف نہیں۔ میرے پاس وہ مناسب الفاظ نہیں کہ جن سے حضرت والا کی صحیح تعریف کی جائے، تاہم میرے ٹوٹے پھوٹے جملوں میں حضرت کی مختصر سی تعریف یہ ہو سکتی ہے کہ حضرت ایک شعلہ بیاں مقرر، ایک سحر آفری خطیب، ایک کامیاب ناظم، ایک چوٹی کہ مائناس مفکر ہیں۔ آپ کی تقریر میں پہاڑی ندی کی سی روانی، چٹان کی سی صلابت، شیر کی سی دھاڑ، اس سے میری مراد مشرقی اتر پردیش کے عظیم دینی درسگاہ کے عظیم المرتبہ شخصیت استاذ محترم حضرت مولانا عظیم اللہ صاحب، محتمم مدرسہ فرقانیہ گونڈہ۔ آئیے ہم اور آپ حضرت کا اس شعر کے ساتھ استقبال کریں۔ مہے تاباں فکرنے ڈالتا ہے ذرے ذرے پر، چمک جاتا ہے جس میں نور استعداد ہوتا ہے۔ کمال عاشقی ہر شخص کو حاصل نہیں ہوتی، ہزاروں میں کوئی مجنوں کوئی فرہاد ہوتا ہے۔ حضرت والا تشریف لائیں اور اپنے والہانہ خطاب سے ہمارے دلوں کو محسوس فرمائیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون۔ محترم حضرات، سامعین کرام اور اسٹیج پر رونق افروز علماء عظام، یہ وقت ہمارے اور آپ کے لیے بہت ہی خوشی و مسرت کا وقت ہے کہ آج ہم اس مہارات گنج ترائی کی سرزمین پر اس علاقے کا ایک ابھرتا ہوا علمی و دینی ادارہ جامعہ خدیجۃ الکبریٰ للبنات کے زیر اہتمام ایک عظیم الشان جلسہ اصلاح معاشرہ کانفرنس کے نام سے منعقد ہو رہا ہے، جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ میں ایسے موقع پر اس علاقے کے تمام باشندوں کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، اور خصوصیت کے ساتھ جناب حافظ صدام صاحب اور ان کے معاونین اور کارکنان اور ان کے رفقا، جنہوں نے محنت قد و کاوش کر کے ہمارے اور آپ کے لیے یہ پروگرام سجایا اور سنوارا ہے۔ اللہ اس پروگرام کو پورے علاقے کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ آمین۔ سامعین کرام، آج کے اس پروگرام کا عنوان جو ہے وہ اصلاح معاشرہ کانفرنس ہے۔ ہمیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ معاشرہ کس چیز کا نام ہے۔ معاشرہ نام ہے آپس میں مل جل کر رہنے کا۔ معاشرہ انسانوں کا ہوتا ہے، جانوروں کا نہیں۔ جانور یکجا نہیں رہتے ہیں، انسان یکجا رہتے ہیں، ساتھ رہتے ہیں، وہ ایک دوسرے سے بے تعلق نہیں رہ سکتے۔ لیکن بہترین معاشرہ وہ ہے جس میں نیکیوں کا بول بالا ہو،
عقیدہ اور عمل کی پختگی ہو، امانت و دیانت ہو، خوف خدا ہو، اتحاد و اتفاق ہو، پیار و محبت ہو، جرأت اور ہمت ہو، اور خوف خدا ہو، اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہر ایک انسان دوسرے انسان کے حقوق کا ادا کرنے والا ہو۔ ہم اور آپ ذرا اپنے بھی معاشرے کا جائزہ لے کر کے دیکھیں، کیا ہمارا معاشرہ ان خوبیوں کا حامل ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہم اور آپ اپنے معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر کہیں ایمانی اور اخلاقی زوال ہے، تو کہیں عقیدے کی کمزوری اور مداہنت ہے، کہیں ترک دنیا ہے اور ترک دین ہے، اور کہیں دین سے بیزاری ہے، کہیں سنت سے دوری ہے۔ غرض ہے کہ ہر قسم کی برائیاں آج ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں۔ اور اگر دیکھا جائے تو شادی بیاہ جیسی تقریبات کے اندر خود نمائی اور فضول خرچی ہے۔ عورتوں میں دیکھا جائے تو بے پردگی، بے حجابی، بے شرمی اور بے حیائی ہے۔ آپس میں مسلمانوں کا ایک دوسرے کی جڑ کو کھودنا ہے اور دوسروں کو اپنے سر پر بٹھانا ہے۔ آپ کن کن چیزوں کو دیکھیں گے اپنے معاشرے کے اندر اگر ہم جائزہ لیتے ہیں تو لوگوں کے اندر اختلاف اور انتشار اور آپس میں کینہ، بغض، نفرت، حسد، دشمنی، عداوت بالکل بھری ہوئی ہے۔ اور نوجوانوں کا اگر ہم جائزہ لیں تو کہیں کوئی شراب نوشی کے اندر مبتلا ہے، کوئی سٹے بازی کرنے والا، کوئی جوا کھیلنے والا، کہیں رشوت کا بازار گرم ہے، کہیں سودی لین دین ہے۔ غرضے کی ایک بیماری نہیں ہے، ہزاروں بیماریاں ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں۔ ایک دو زخم نہیں، جسم ہے سارا چھلنی، درد حیران ہے کہ اٹھے تو کہاں سے اٹھے۔ ایسے حالات کے اندر ہمیں اور آپ کو سوچنا ہے کہ ہمارا شعور کب بیدار ہوگا، ہم کب جاگیں گے۔ گھر گھر کے اندر آگ لگی ہوئی ہے۔ آپ دیکھیں کہ کیسے حالات ہیں، لیکن ہم اور آپ اپنی آنکھوں سے غلط چیزوں کو دیکھتے ہیں، کانوں سے غلط چیزوں کو سنتے ہیں، اپنی عقل سے غلط چیزوں کو سمجھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم اس طریقے سے گزر جاتے ہیں، اندھے، گونگے، بہرے بن کر کے، جیسے لگ رہا ہے کوئی برائی ہو ہی نہیں رہی۔ ضرورت ہے کہ ہم اور آپ اپنے ذمہ داری کی، معاشرے کے اصلاح کی ذمہ داری کا احساس کریں۔ دنیاوی معاملات کے اندر ہم اور آپ بڑے تیز و ترار نظر آتے ہیں، لیکن دینی معاملات کے اندر غفلت، لاپرواہی، سستی، کوتاہی اس سے بھری پڑی ہوئی ہے کہہ لیجیے۔ ہم قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ ہم نے پڑھی، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ جل شانہ نے ہمیں اور آپ کو ایک سوال کا جواب دیا ہے جو اکثر و بیشتر ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں وہ سوال گونجتا ہے۔ سوال یہ گونجتا ہے کہ ذرا سوچو کہ آج اصلاح معاشرہ کے عنوان سے کتنی انجمنیں قائم ہیں، کتنی مجلسیں ہوتی ہیں، کتنے پروگرام کا انعقاد ہوتا ہے، کتنے جلسے جلوس ہوتے ہیں، کتنے اجتماعات ہوتے ہیں، لیکن ہر پروگرام اور انجمن کا مقصد معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی برائیوں کو ختم کرنا ہوتا ہے، سماج کے اندر سدھار پیدا کرنا ہوتا ہے۔ یہ ہر ایک تنظیم کا مقصد ہوتا ہے، لیکن وہیں دوسری طرف اگر ہم بازاروں میں دیکھیں، اگر ہم دفتروں میں دیکھیں، اگر اپنی زندگیوں کے اندر دیکھیں تو وہی بے حجابی، وہی جھوٹ، وہی غیبت، وہی چغل خوری، وہی غلط چیزوں کے اندر ہماری زندگی ملوث ہے اور ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ تو جب اس کے پروگرام کے، انجمنوں کے قیام کا مقصد معاشرے کے اندر اصلاح کرنا ہوتا ہے، سماج کے اندر سدھار پیدا کرنا ہوتا ہے، لیکن بے حیائی اور برائی تو اسی رخ پر جا رہی ہے، اس میں ذرہ برابر کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ انسان سوچتا ہے، سوال کرتا ہے کہ آج اتنی محنتیں ہو رہی ہیں،
اتنی دعوت و تبلیغ کے لوگ محنت کر رہے ہیں، علماء محنتیں کر رہے ہیں اور دیگر تنظیم والے محنت کر رہے ہیں کہ معاشرے کے اندر جو برائیاں ہیں وہ ختم ہو، لیکن ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہیں۔ جو خرافات اور برائیاں ہیں وہ ایک طرف بہتی ہوئی جا رہی ہیں اور ہماری سب کی محنتیں ایک دوسری طرف نکل رہی ہیں۔ انسان سوچتا ہے یہ نتیجہ اچھا کیوں نہیں نکل رہا؟ اسی سوال کا جواب قرآن کریم کی اس آیت کریمہ میں دیا گیا ہے جو ہم نے پڑھی ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ جل شانہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، علیکم انفسکم، تم اپنی خبر لو، تم اپنے بارے میں محاسبہ کرو، تم اپنی زندگی کا جائزہ لو، ذرا اپنے بارے میں سوچو۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر تم نے راہ پا لیا ہے، اگر تم ہدایت پر آ گئے ہو تو جو لوگ گمراہ ہیں وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ معلوم ہوا کہ ہماری ذمہ داری سب سے پہلی اپنی اصلاح کرنی ہے، اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا ہے، لیکن جو اصلاح نہیں ہو رہی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب ہم اصلاح کا جھنڈا لے کر کے کھڑے ہوتے ہیں، معاشرے کی سدھارنے کے لیے تنظیموں کا انعقاد کرتے ہیں، تو ہم سوچتے ہیں کہ اصلاح دوسرا شخص اپنی زندگی سے کرے، دوسرے لوگ ان برائیوں کو ختم کریں، ہم تو اپنے آپ کو انسان اپنے آپ کو کنارہ کشی اختیار کر لیتا ہے، اپنے آپ کو مستثنیٰ کر لیتا ہے۔ کتنے مزے سے ہم اور آپ اس باتوں کو جہاں سے جماتے ہیں، اس چیز کو کہتے ہیں کہ آج معاشرہ بڑا خراب ہے، ماحول بہت بگڑا ہوا ہے، حالات بے قابو ہیں، لوگ نوجوان اس غلط راستے پر چلے جا رہے ہیں، ساری برائیوں کا تذکرہ کرتے ہیں اور ہمیں اس چیز کی توفیق نہیں ہوتی ہے کہ ذرا ہم سوچیں کہ ہم کتنے بگڑے ہوئے ہیں، ہمارے اندر کتنا ضرورت ہے سدھار کی، ہمارا گھر کن کن برائیوں کے اندر مبتلا ہے، ان چیزوں پر ہم غور نہیں کرتے ہیں۔ دوسروں کی برائیاں، دوسروں کی قوم و معاشرے کی برائیوں کو لے کر کے ہم مزے سے بیان کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، کہتے ہیں من ہلک الناس، جس شخص نے کہا کہ لوگ ہلاک ہو گئے، لوگ برباد ہو گئے، یعنی لوگ اپنی اصلاح کی فکر نہیں کر رہے ہیں، غلط چیزوں کے اندر مبتلا ہیں، اللہ کے نبی کہتے ہیں فَهُوَ أَهْلَكَهُمْ، وہی سب سے زیادہ برباد ہو گئے۔ معلوم یہ ہوا کہ ضرورت یہ ہے کہ ہم پوری 90% محنت اپنی ذات کی اصلاح پر کریں اور پھر 10% لوگوں کے بارے میں غور کریں کہ لوگ کہاں جا رہے ہیں، لیکن اس کے خلاف ہمارا طور طریقہ بالکل اس کے خلاف ہوتا ہے۔ ہم 90% لوگوں کی برائیوں پر نظر ہوتی ہے کہ فلاں نوجوان یہ کر رہا ہے، مسلمان کی عورتیں یہ کر رہی ہیں، غلط کام ہو رہا ہے، لیکن اپنی غلطی اور اپنی کمیاں اور اپنے گناہ اور اپنے غلط چیزوں کی طرف ہمیں سوچنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ ذرا ہم اور آپ اس چیز کو اچھے سے سمجھیں کہ اگر کسی شخص کے پیٹ میں درد ہو، اب وہ انسان اپنے درد کے اندر مبتلا ہے، دوسرے آدمی کو چھینک آ رہی ہے، ذرا سا نزلہ اور بخار اور زکام ہو گیا ہے، تو آپ بتائیں پیٹ کا درد والا یہ سوچتا ہے کہ سب سے بڑی بیماری ہمارے پیٹ کا درد ہے، کون کس کو نزلہ ہے، زکام ہے، اسے کوئی مطلب نہیں، بس انسان کو اپنے درد کی فکر ہوتی ہے کس طریقے سے میرا درد دور ہو جائے گا۔ تو ذرا سوچو پیٹ کا درد اگر ہو تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہو جائیں، دنیا میں کون کون بیمار ہے اس سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن ذرا ان چیزوں کے اندر ہم دیکھیں ہم کتنی برائیاں اپنی ذات کے اندر لیے ہوئے ہوں، لیکن ہمیں اپنی برائی نظر نہیں آتی ہے، بلکہ دوسروں کی کمیاں، دوسروں کی برائیاں، دوسروں کی غلط چیزیں یہ چیز نظر آتی ہے۔ اس سے کبھی معاشرے میں سدھار نہیں آئے گا، کبھی معاشرے کی اصلاح نہیں ہو سکتی ہے۔ معاشرے کی اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ ہم دوسروں کو نہ دیکھیں کہ کیا کر رہے ہیں، سب سے پہلے اپنی ذات کو دیکھیں کہ ہماری ذات کے اندر کیسے کیسے غلط کام ہیں، کیسے کیسے گناہ ہمارے اندر ہیں، اور اپنے گھر والوں کو دیکھیں جن کی ذمہ داری ہمارے اور آپ کے سروں پر ہے۔ ہم کتنے غافل ہیں، بڑے نیک بن گئے، چلے جاتے ہیں اذان ہوئی نماز پڑھنے، گھر میں بچے سو رہے ہیں یا بچہ غلط راستے پر جا رہا ہے،
اس کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں سمجھتے ہیں. بیوی نماز پڑھے نہ پڑھے, بچے غلط کام کریں اچھا کام کریں نہ کریں, اس سے کوئی پرواہ نہیں. اٹھے اور چلے گئے, کوئی فکر نہیں. صرف کمانے کی, روزی روٹی کی فکر اتنی ہوتی ہے کہ بچے کی زندگی کیسے گزر رہی ہے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ہے. یقین جانو کل قیامت کے دن ہم سے اور آپ سے اپنی ذات کے بارے میں سوال ہوگا کہ تم نے اپنی زندگی کو کتنا سدھارا, تم نے اپنے گھر والوں کو کتنا سدھارا, اپنے ماتحتوں کو کتنا سدھارا, اپنے بیوی بچوں کو کتنا لائن پر لائے. اس چیز سے تعلق ہوگا. ہمیں فکر لینی ہے کہ ہم خود نیک بنے اور اپنے آل و اولاد کو, اپنے بیوی بچوں کو, اپنے ماتحتوں کو بھی دیندار بنانے کی کوشش کریں. اس لیے کہ ہر پیغمبر جو دنیا کے اندر ہدایت لے کر کے آیا تھا, لوگوں کو گمراہی سے بچانے کے لیے پیغمبر جو آئے تھے, وہ لوگ سب سے پہلے اپنی فکر کیے ہیں اور اپنی نسلوں کی اور اپنی ذریتوں کی فکر کیے ہیں. چنانچہ خانہ کعبہ جب آج جو مکہ کی سرزمین ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل اور اپنی بیوی حضرت ہاجرہ کو لے کر کے اس سرزمین پر چھوڑا جسے مکہ کہا جاتا ہے. وہاں چند دعائیں کی, تو ان چند دعاؤں میں سب سے پہلی یہ دعا کی, رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا, کہ اے میرے پروردگار مجھے بھی نمازی بنا دیجئے اور میرے ذریت اور میری نسلوں کو بھی نمازی بنا دیجئے. خانہ کعبہ کی تعمیر کر چکے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو دعا مانگ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک, کہ اے ہمارے پروردگار ہم کو مطیع اور فرما بردار بنا اور ہماری ذریت کو بھی مطیع اور فرما بردار بنا دیجیے. یعنی فکر ہے کہ صرف اپنی اولاد کی کس طریقے سے پہلے میری اولاد, میری نسل اور میری ذریت دین پر کھڑی ہو جائے گا. لیکن آج ہم اس چیز سے بالکل غافل نظر آتے ہیں. ہمیں ان چیزوں کی کوئی فکر نہیں ہوتی ہے. قرآن کریم کی اس آیت نے ہمیں اور آپ کو جھنجھوڑا ہے اور بتایا ہے کہ اس چیز کی طرف توجہ دو. قرآن کریم کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, کہ اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو, اپنے بیوی بچوں کو, اپنے ماتحتوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. معلوم ہوا کہ پہلی ذمہ داری خود اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے. پہلی ذمہ داری کہ خود ہمیں نیک بننا ہے. اب ہم کیسے نیک بنیں گے, ہم کیسے جہنم سے بچنے والے بنیں گے؟ اس کے لیے سب سے پہلا کام ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ ہم اپنا ایمان مضبوط کر لیں, ہم عقیدے توحید کے حامل ہو جائیں, ہم اللہ کی وحدانیت, اس کی رسالت اور آخرت کے دن پر ایمان لانے والے ہو جائیں اور اس عقیدے پر مضبوطی کے ساتھ جمے رہیں. چونکہ آج اگر ہم غور کریں تو ہمارا عقیدہ ہی سب سے بڑا کمزور نظر آتا ہے. ذرا غور کریں کہ آج ہم مسلمان ہیں, کلمہ پڑھے ہوئے ہیں, لیکن ہمارے گھرانے میں, ہم لوگوں کے گھر کے اندر کیسے کیسے غلط کام ہو رہے ہیں. شرک و بدعات کے اندر مبتلا ہیں, ہم غلط چیزوں کو کم کرتے ہیں اور ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی ہے. ہم قرآن کریم کی تلاوت بھی کرتے ہیں, ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں, لیکن نہ معلوم کیسے کیسے غلط چیزوں کے اندر ہم مبتلا ہیں اور اس سے ہم نکل نہیں پا رہے ہیں. اپنے باپ دادا کی اندھی تقلید میں اس طریقے سے جکڑے ہوئے ہیں کہ اپنے آپ کو رسوم و خلافات سے اور ان چیزوں سے اپنے آپ کو ہم نکال نہیں پا رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے نماز پڑھ رہے ہیں, قرآن پڑھ رہے ہیں, بڑے دیندار ہیں, لیکن کس طرح غلط ماحول کے اندر ہم جکڑے ہوئے ہیں, اس سے ہم نکل نہیں پا رہے ہیں. ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم سمجھیں کہ ہم جن جن خرافات کے اندر, جن جن غلط رسم و رواج کے اندر, جن غلط چیزوں کے اندر ہم مبتلا ہیں, اس سے اپنے آپ کو نکالیں. چونکہ آج حال یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ بھی غلط ہے, ہمارا فکر بھی غلط ہے, ہمارے خیالات بھی غلط ہیں اور ایسی پوری زندگی گزر جاتی ہے.
سب سے پہلی چیز کی ضرورت ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلا اپنا عقیدہ مضبوط کر لیں، اپنا ایمان مضبوط کر لیں، چونکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی 13 سالہ زندگی کے اندر صرف ایمانیات پر محنت کی ہے اور صرف توحید اور عقائد اور آخرت ان چیزوں کی تعلیم دی ہے۔ مدینہ کی 10 سالہ زندگی کے اندر آپ نے بہت سارے مسائل و فضائل اور احکام بتائے ہیں۔ آپ قرآن کریم کو دیکھیں، 75% حصہ اس کا ایمانیات پر مشتمل ہے، 25% حصہ مسائل اور احکام پر مشتمل ہے۔ آج ہمارے پاس جب بچہ مکتب میں مدرسوں کے اندر آتا ہے، ایک بہت بڑی تعداد تو مدرسوں کا رخ نہیں کرتی ہے، تو ان کے لیے تو اور ضروری ہے کہ عقیدہ مضبوط کریں، لیکن جو ہمارے مدرسوں کے اندر، ہمارے مکتبوں کے اندر جو بچے آتے ہیں، ہم ان پر بھی کما حقہ محنت نہیں کر پاتے ہیں، ان کا ایمان مضبوط نہیں کر پاتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آنے والے بچے کو ہم مسلمان سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے باپ دادا بھی مسلمان ہیں، یہ خاندانی مسلمان ہے، آتے ہی اس کا عقیدہ مضبوط نہیں کیا، اس کو مسائل اور فضائل اور قرآن یہ سب بتانا شروع کیا، پڑھانا شروع کیا، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ قرآن تو پڑھ گیا، نمازیں تو پڑھنے والا ہو گیا، لیکن عقیدے توحید کے تعلق سے جو دل و دماغ میں مضبوطی آنی چاہیے وہ نہیں آ پاتی۔ اس لیے ہم اور آپ عقیدے توحید کو مضبوط کر لیں۔ عقیدے توحید وہ بنیادی چیز ہے کہ جو اس کا حامل ہو جاتا ہے، پھر کتنے بھی حالات آئیں، کتنی پریشانیاں آئیں، کتنی دشواریاں آئیں، کسی سے سمجھوتا نہیں کرتا ہے، کسی کے سامنے دامن نہیں پھیلاتا ہے، کسی کے سامنے سر نہیں جھکاتا ہے، کسی کو مشکل کشا نہیں سمجھتا ہے، صرف اور صرف ایک ذات اللہ سے ساری امیدیں وابستہ کر دیتا ہے۔ اسی کو سمجھتا ہے کہ وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا مالک ہے، وہی رازق ہے، وہی معبود اور مسجود ہے، وہی بجلی بنانے والا ہے، وہی اولاد دینے والا ہے، وہی شفا دینے والا، وہی بیماری دینے والا، غرض ہے کہ سب کچھ کرنے والا اللہ کی ذات ہے۔ ان الحکم الا للہ، اس کائنات کے اندر اگر کوئی حکم چلے گا تو صرف اللہ کا چلے گا۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، وہی مشرق اور مغرب کا مالک ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، وہ جس کو چاہتا عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ذلیل کرتا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ، وہ جس کا چاہتا روزی کشادہ کر دیتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ تو اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے سب سے پہلی چیز جس کی طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے وہ عقیدے توحید کا مضبوط کرنا ہے۔ دوسری چیز ہمیں اعمال صالحہ کی طرف رغبت کرنی ہے، اعمال صالحہ کو بجا لانا ہے۔ اعمال صالحہ صرف نماز کا نام نہیں ہے، اعمال صالحہ صرف زکوٰۃ کا نام نہیں ہے، اعمال صالحہ صرف روزے کا نام نہیں ہے، اعمال صالحہ وہ تمام چیزیں ہیں جس کو ہم سب کے محسن تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے اس دنیا کے اندر مبعوث ہوئے ہیں۔ آؤ ہم دیکھیں، اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر کیسے اعمال صالحہ کتنے کرنے والے ہیں۔ ہم عبادات کو دیکھیں تو مسجدیں عالی شان ہماری ہیں، اذان ہوتی ہے، اللہ کا منادی پکارتا ہے، حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی کی طرف۔ ایک دنیا کا اگر کوئی شخص بادشاہ کا ایک ادنا ملازم آ جائے اور ہمیں کہے کہ آؤ بادشاہ نے وزیر نے تمہیں بلایا ہے اور تمہیں کوئی انعام دینے والے ہیں، ہم نہ سردی دیکھیں گے، نہ گرمی دیکھیں گے، نہ رات دیکھیں گے، نہ دن دیکھیں گے، کسی چیز کا خیال نہیں کریں گے، فوراً اس کی آواز پر لبیک کہتے وزیر کے پاس پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ ایک اللہ کا منادی ہمیں روزانہ 5 مرتبہ بلا رہا ہے اور ہمارا ایمان اتنا کمزور، آج ہمارا ایمان اتنا بگڑا ہوا ہے کہ ہم کو دکان سے، مکان سے، کھیت کھلیان سے اٹھا کر کے مسجد نہیں پہنچا پا رہا ہے، اور ہم سوچتے ہیں کہ ہم پر وہ تمام کے تمام انعامات ہم پر نازل ہوں جو ایک کامل مومن کو حاصل ہونے چاہیے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے بلانے پر ہم آواز نہ لگائیں، ہم مسجدوں کو آباد نہ کریں، اللہ کے حکم کی تعمیل نہ کریں اور یہ امید لگائے بیٹھیں کہ ہم سارے انعام کی مستحق ہو جائیں، ہرگز نہیں ہو سکتے۔
تو عبادات میں ہم یہ دیکھیں کہ فجر کے اندر وہی دو چار بڑے بڑے جن کے دماغ میں یہ تصور آ چکا ہے کہ اب دنیا سے جانا ہی جانا ہے، خواہشات مر چکے ہیں کہہ لیجئے، وہ حاضر ہوتے ہیں. لیکن جو جوان اپنے آپ کو سمجھتے ہیں یا مضبوط سمجھتے ہیں وہ کتنی لاپرواہی کر رہے ہیں، ہم اور آپ خوب دیکھ رہے ہیں. تو دوسری چیز یہ ہے کہ ہم عبادات کرنے والے بنے، نمازوں کا اہتمام کریں. رمضان کا مہینہ آئے تو کوئی بھی نوجوان جو بالغ ہو وہ روزے نہ چھوڑے، جو صاحب نصاب ہو وہ زکوٰۃ ادا کرے. آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاملات کا کیا حال ہے. ہم ذرا اپنے معاملات بھی دیکھیں. ہمارے معاملات بھی اتنے بگڑے ہوئے ہیں کہ اس کا کیا کہنا. کسی سے وعدہ کر لیا تو پھر اسے نبھانا نہیں ہے، قرضہ لے لیا تو دینا نہیں ہے، امانت مل گئی تو اس پہ خیانت کرنا ہے، جھوٹ بولنا ہے. غرض ہے کہ آپ اپنے ہم معاملات کو دیکھیں تو اتنا بگڑ چکا ہے، اتنا بگڑ چکا ہے کہ غیر آج ہمارے ناموں کو سن کر کے ہم سے معاملہ کرنے کو تیار نہیں ہے کہ اگر ہم اس سے معاملہ کریں گے تو پیسہ جائے گا، پھنس جائے گا، یہ کبھی دینے والا بندہ نہیں ہے. آپ ہمارے اپنے معاشرے کو دیکھیں، کوئی تمیز نہیں، کوئی سلیقہ نہیں کہ ہم گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں، بیوی کا کیا حق ہے، بچوں کا کیا حق ہے، بڑوں کا کیا حق ہے، چھوٹوں کے ساتھ کیسے زندگی گزارنی ہے. ان چیزوں سے لابلد ہو کر کے ہم بالکل ایک جانور کی طرح زندگی گزار رہے ہیں. ہم اخلاق کو دیکھیں، اخلاق ہمارا کتنا بگڑ چکا ہے، کہاں کتنا گر چکا ہے ہمارا اخلاق. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اور آپ کو اخلاق کے تعلق سے کہتے ہیں کہ بعثت لیتمم مکارم الاخلاق، کہ میں اس کائنات کے اندر اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں. ذرا سوچو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد اخلاق کو سنوارنا، اخلاق کو بلند کرنا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اخلاق سے ان المومن لیدرک درجۃ الصائم القائم، کہ جو مومن ہوتا ہے اور اپنے اخلاق کی بنیاد پر دنوں میں روزہ رکھنے والے اور رات میں نمازیں پڑھنے والے کے مقام کو پا لیتا ہے. غرض ہے کہ ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے کہ اپنے اخلاق کو بلند کریں. اور اخلاق کے اندر بھی ایک بنیادی چیز ہے جو ہم اخلاق کا ایک مطلب سمجھتے ہیں کہ خندہ پیشانی سے پیش آ جانا، مسکرا کر کے ملنا، کسی کی خیر خیریت پوچھ لینا، سلام میں پہل کر لینا. اخلاق صرف یہیں تک محدود نہیں ہے، یقیناً یہ ساری کی ساری چیزیں اخلاق میں داخل ہے، لیکن اس سے بڑھ کر کے اخلاق کا مفہوم وسیع ہے. کہہ لیجیے اخلاق کے اندر بنیادی طور پر عفو درگزر ہے کہ اگر کوئی بھی معاملہ پیش آ جائے اپنے بھائی سے تو ہم عفو درگزر کر دیں، اس کو معاف کر دیں. ذرا سی باتوں پر تو طلاق اور اس کی عزت کو اتارنا اور گالی گلوچ دینا، ان چیزوں پر اترنا نہیں چاہیے ہم لوگوں کو. اس لیے ہم اور آپ اس بات کی کوشش کریں کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے ہمیں یہ کام کرنے پڑیں گے. اپنا عقیدہ مضبوط کر لیں اور اپنے اعمال صالحہ میں عبادات اور خاص طور سے معاملات، معاشرات، اخلاق، ان تمام چیزوں کو اپنائیں. اس سے ہم اپنے آپ کو جہنم سے بچانے والے ہو جائیں گے. دوسری ذمہ داری ہے وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، کہ اپنے اہل و عیال کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے ماتحتوں کو بھی تمہیں جہنم سے بچانا ہے. اس آیت کریمہ نے تو ہمیں اور آپ کو خواب غفلت سے بیدار کیا ہے. اس آیت کریمہ نے ہمیں اور آپ کو جھنجھوڑا ہے اور جگایا ہے. تم سمجھتے ہو کہ تمہارا ذاتی عمل نجات کے لیے کافی ہے؟ ہرگز نہیں. یقینی طور پر اگر تم نجات چاہتے ہو تو جس طریقے سے اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی کوشش کرتے ہو، یہی تمہاری ذمہ داری ہے کہ اپنے اہل و عیال کو بھی، اپنے بیوی بچوں کو بھی، اپنے ماتحتوں کو بھی جہنم کے آگ سے بچانے کی کوشش کریں. آج ہم اور آپ سوچتے ہیں دو چار مرتبہ کہہ لیا، بچے کو سمجھا دیا، بیٹا نماز پڑھ لو، اچھے کام کر لو، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ذمہ داری سے دوش ہو گئے. ہرگز نہیں ہے. قرآن کریم کی اس آیت کریمہ میں اس شبہ کا جواب دیا گیا ہے. شبہ یہ ہوتا ہے جب لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ ذرا
اپنے گھر والوں کی بھی خبر لو، اپنے بچوں کو بھی مسجد لاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی دیندار اور نیک بناؤ. تو ہم کہتے ہیں معاشرہ بڑا خراب ہے، ماحول بڑا بگڑا ہوا ہے، ہم نے بہت سمجھانے کی کوشش کی لیکن اب کیا کریں، ہم تھک گئے، اب اس کا اعمال اس کے ساتھ ہے، میرا اعمال میرے ساتھ ہے. یہ جواب کافی نہیں ہوگا. قرآن کریم کی اس آیت میں اس شبہ کا جواب موجود ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. لفظ نار استعمال کیا گیا ہے کہ تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. جہنم کی آگ سے بچانا یہ شبہ کا جواب ہے. وہ اس طریقے سے ہے کہ دنیا کے اندر اگر ایک آگ جل رہی ہے اور آپ کا معصوم بچہ اس آگ کی طرف جا رہا ہے تو آپ بیٹھ کر تقریر نہیں کرتے ہیں جب تک کہ اس بچے کو دوڑ کر کے اپنے بچے کو اٹھا نہ لیں. اپنے آپ کو خطرے میں ڈال کر کے ہر انسان بچے کو بچانے کی کوشش کرتا ہے. دنیا کی آگ سے بچانے کے لیے ہم زبانی جمع خط پہ اکتفا نہیں کرتے ہیں بلکہ حد الامکان کوشش کرتے ہیں کہ اس کو جہنم کی آگ سے بچا لے. جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے کیا 2-4 مرتبہ سمجھا دینا، 2-4 مرتبہ کہہ دینا کافی ہوگا؟ ہرگز کافی نہیں ہوگا. ضرورت ہے کہ ہم اس کو حد الامکان اپنی پوری کوشش صرف کر دیں جہنم سے آگ سے بچانے کے لیے. آج ہمارا تو مزاج الٹا ہے. ایک اپنی بچے کو، اپنے بچے کی مسکراہٹ ہی کو دیکھنے کے لیے انسان کتنی محنتیں کرتا ہے، کتنی کوششیں کرتا ہے، کتنی مزدوری اور ملازمت کرتا ہے صرف اس لیے کہ میرا بچہ آرام سے رہے. دنیا کے آرام دینے کے لیے ہم محنت کرتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، لیکن آخرت کی آگ سے بچانے کے لیے، آخرت کے اندر اپنے بچے کو آرام دینے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، ذرا اس پر سوچنے کی ضرورت ہے. اس لیے آخری بات صرف یہی ہے کہ ہم اور آپ یہ دوسروں کو کہنا چھوڑ دیں کہ دوسروں کے اندر یہ برائی، یہ کمی. صرف اپنی ذات کے اندر محاسبہ کریں. شام کو بیٹھیں اور محاسبہ کریں کہ 5 وقت کی نماز فرض تھی، وہ ہم نے ادا کی نہیں ادا کی. ہمارے اندر غلط چیزیں ہیں، وہ دور ہوئی کہ نہیں ہوئی. کوشش کریں، محاسبہ کریں. اپنے اولاد کے تعلق سے سوچیں. اس طریقے سے اگر ہم ذمہ داری نبھائیں گے تو معاشرہ سدھر جائے گا. اس لیے کہ ہر فرد، ہر شخص اپنے اپنے گھر کو اگر سدھار لیا تو معاشرہ اسی چیز کا نام ہے کہ تمام آپس میں مل جل کر رہنے کا پورا معاشرہ سدھر جائے گا. اللہ ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. ماشاءاللہ.